الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ تھوڑی سی گفتگو ہوگی اس لیے ابھی نماز عشاء کے بعد گلاب پورہ میں پروگرام ہے، جس نے غریب نواز کے نام سے، تو وہاں بھی جانا بیان کرنے کے لیے تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ یہ دین کی محفل ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ایک مہینے سے کم اس گفتگو ہم سن رہے ہیں مسلسل علم دین کے فضیلت پر، اس کے برکات پر ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج یہ جو دور ہمارے سامنے 23-24 کا نا، اس کے بارے ساری دنیا جانتی ہے، سب دنیا جانتی ہے۔ یہ دور میں اگر جینا ہے تو پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ آج ان پڑھ لوگوں کا دور نہیں رہا۔ اب کو روزی روٹی کمانا ہو تو پڑھنا پڑے گا، رزق کمانا ہو تو پڑھنا پڑے گا، دنیا میں اپنی بات رکھنی ہو تو پڑھنا پڑے گا، اپنی بات منوانی ہو تو پڑھنا پڑے گا۔ سوچے جب دنیا کے کاروبار بنا پڑھے چل نہیں سکتا تو دین کا کاروبار بنا پڑھ لکھ کے کیسے چلے گا؟ میں آج بھی کچھ لڑکوں کو دیکھا نا، میں پوچھا کل ہی میں نے ایک لڑکے کو پوچھا، 14 سال 15 سال کی عمر ہوگی، میں نے پوچھا بیٹا پڑھا لکھا نہیں، کام کرتا ہے؟ بولا ہاں میں نے 6ٹھی پڑھا، اس کے بعد نہیں پڑھا۔ کیوں؟ بس کام کرتا ہوں۔ اکثر لڑکوں جسے میں نے بڑ نگر میں دیکھا، سنا میں، 10ویں پڑھ کے لوگ جوان چھوڑ دیتے، کام کاج میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ دور نہیں رہا کہ بس آپ صرف چھوٹا موٹا کام کر کے چلے جائیں۔ اس دور میں جینا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ میرے پیر و مرشد حضور امین ملت کا ایک نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھوائیں گے۔ پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ جو نہیں پڑھے وہ پیچھے ہیں، اور جو پڑھے آج عدالت کی کرسی پر پڑھ لکھ کے بیٹھا ہے بندہ، کورٹ کچہری میں جو بڑے بڑے عہدے سنبھالے پڑھے لکھے ہیں۔ اب جس جگہ جائیں گے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ ان پڑھوں کا آج کام نہیں رہا دنیا، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرہ میں لوگوں کو کب سمجھ میں آئے، اور ہم جس معاشرہ سے بلونگ کرتے ہیں، ہم جس معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا نام اسلام ہے نا۔ ساری دنیا میں دنیا کے لوگ پڑھتے لکھتے بعد میں، انہوں نے بعد میں سمجھا کہ پڑھنا لکھنا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی پڑھائی پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بیسک پوائنٹ پڑھنا ہے، اسلام کی بنیاد ہے پڑھنے پر۔ میں 2 ایگزامپل دے دوں آپ کو۔ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ، صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا، پڑھنا پڑتا ہے، بنا پڑھے نہیں ہوگا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، بے زبان سے پڑھو، دل سے تصدیق کرو۔ جب تک پڑھے گا نہیں بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ جس مسلمان کی بیسک مین پوائنٹ ہے بنیاد پڑھنے پر، آج وہی معاشرہ میں آپ لاکھوں لوگ ان پڑھ نظر آئیں گے، آپ ہے نا۔ بنا پڑھے کو مسلمان ہو پائے گا؟ ذرا بولیں آپ لوگ، نہیں نا۔ پڑھنا ضروری ہے نا۔ آگے بڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے شہر مکہ میں جس غار میں جا کر کے آپ عبادت اور ریاضت کرتے تھے، اس غار کا نام غارے، ذرا بولے غارے، آواز سے بولے غارے۔ سرکار جاتے تھے، ایک ہفتہ کے لیے کھانا پینا لے جاتے تھے، وہی اللہ اللہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، پھر بعد میں آتے گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے۔ اسی غار میں سب سے پہلے وحی اتری اللہ کی، قرآن کریم کا 30واں پارہ سورہ علق کی بالکل پہلی 5 آیت، اور سب سے پہلی آیت ہے اقرا۔ سن چکے ہیں نا، سب کو معلوم ہے نا۔ سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اقرا پڑھیے۔ اسلام کے سب سے پہلے وحی جو خدا نے نازل کی، رب فرماتا ہے اقرا مصطفیٰ پڑھیے آپ۔ اور سرور دو جہاں کے تھرو سے ساری امت کو پیغام دیا گیا، اگر دنیا میں آخرت میں ترقی چاہتے ہو تو پڑھو۔
جس اسلام کی پہلی وہی بنیادی وہی اقرا پڑھنے پر ہے، آج اسی قوم کے کروڑوں لوگ ان پڑھ بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دینی اعتبار سے تو ہے یہ، دنیاوی اعتبار سے بھی ان پڑھ لوگ بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کب سمجھیں گے؟ آپ اگر باپ ہے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے، ورنہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو آپ جان بوجھ کر کے اپنے اولاد کو اندھیریوں میں ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ان کے اگر مستقبل کو تابندہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں، ان کو پڑھائیے۔ شوق چھوڑیے، شادی بیاہ کے نام پر لاکھوں روپے ڈی جے بھیجے کے نام پر جو تھوک دیتے ہیں نا، پھونک دیتے ہیں، اس کو بچائیے، اپنی نسلوں کو پڑھانے کی میں لگائیے ان پیسوں کو۔ یہ جو شادی بیاہ کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے، یہ کھانا وہ کھانا وہ کھانا، بچائیے ان کو، صرف ولیمہ کیجیے۔ پورے گاؤں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، چند لوگوں کو قریب کے ان کو بلائیے، دعوت دیجیے، ولیمہ کیجیے، ہلدی کا کھانا، اس کا کھانا، فلاں رسوئی وہ رسوئی سب بند کیجیے۔ اسلام میں ہے نہیں کہ اتنا کھانا دینا ہے، سرکار کی سنت ایک کھانا دیجیے، وہ ہے شادی کے بعد، شب زفات کے بعد، سہاگ رات کی رات کے بعد جو دن آتا ہے اس دن کھانا کھلانا، اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، اور یہی سنت ہے بس۔ لیکن ہم کو اللہ نے پیسہ دیا نا، تب تو ہم تو کو فلاں رسوئی وہ رسوئی یہ رسوئی سب کو جمع کرتے ہیں اور پورے شہر میں ڈھنڈورا پڑتے ہیں، میں کھلانے والا ہوں۔ لیکن کبھی وہی بندہ نے سوچا میں ان پیسوں کو بچا کر کے اپنی قوم کے بچوں کو پڑھانے میں لگاؤں؟ 50,000 کا لوگ بینڈ منگاتے ہیں، خرچ اڑا دیتے ہیں، وہی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں شادی کروں گا، کل میری اولاد کو 50 کو جمع کر لوں، کل خدا مجھ کو بیٹا بیٹی دے گا، ان 50 کو اپنی اولاد کے پڑھانے میں لگاؤں۔ کیا بولا ہم نے؟ ہم کو تو صرف نام چاہیے، صرف نمو چاہیے ہم کو بس۔ پتہ نہیں 2024 میں بھی ہماری قوم کہاں سوئی ہوئی؟ پڑھے لکھے لوگ دیکھیں ہماری زمین ہم سے چھین لیا، اسی بنیاد پر، قلم کے بنیاد پر بھی، ورنہ حقیقت میں تو دیکھیں ہماری مسجد تھی، لیکن صرف قلم کی طاقت سے انہوں نے ہم سے ہماری مسجد چھین لیا۔ اور آج گیان واپی مسجد کے اندر پوجا کرنے کی اجازت دی اسی قلم کی پاور کی وجہ سے، جو وہ بھی جانتے ہیں مسجد ہے، لیکن قلم طاقت ہے ان کے پاس، قلم چلا دیا، چلے گئی تمہاری طاقت ختم۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، 6-7 پڑھا دو ہو گیا، کچھ مت پڑھو، ایسے ہی چلے گا؟ کچھ نہیں چلے گا۔ جو انسان پڑھتا نہیں اسے بولنے کی تمیز تک نصیب نہیں ہوتی۔ بولنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، کچھ کرنا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ 100 سے 1400 سال پہلے جس مذہب کی بنیاد پڑھنے پر رکھا گیا تھا، آج اسی مذہب کے ماننے والے سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ اسی مذہب میں، سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ، نہ دنیا پڑھنا چاہتے نہ دین پڑھنا چاہتے، یہ بھاگم بھاگ پھرتے ہیں مسجد سے۔ یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کچھ باتیں سیکھ لوں، ابھی پڑھنے کا ٹائم میں پڑھوں، مگر ہماری قوم کو کیا مطلب ہے پڑھنے سے؟ کوئی مطلب نہیں پڑھنے سے۔ ہمارے نبی قرآن کریم کی تعلیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، مصطفیٰ جس رب نے آپ کو پیدا کیا اس کے نام سے پڑھیے۔ اسلام کی پہلی اور بنیاد ہی وہی ہے، خیال، ایک سوچ، ایک پیغام دیا گیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پڑھو۔ اس کے بعد آئیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو جو کفاران مشرکان مکہ تھے ان کو چین نہیں ہوا، سکون نہیں ملا، تو 1000 لوگوں کو لے مدینہ منورہ میں چڑھائی کر دی۔ اسلام کی پہلی عظیم جنگ کا نام ہے، بولے ذرا، ہاں، اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ جس جنگ میں ہمارے نبی نے خود اپنے آپ کے ساتھ شرکت کی ہے، سرکار صحابہ کے ساتھ جس جنگ میں گئے ہیں اس کو جنگ نہیں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ پہلی اسلام کی لڑائی جو دشمنوں کے ساتھ میں تھی، جنہوں نے مجبور کیا تھا لڑنے کے لیے، اچھا اسلام مسلمان لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو قدم جمانا چاہتے تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن دشمنوں نے آ کر کے حملہ کیا، لڑنا پڑے گا، مجبور کیا دفاع کرنے کے لیے۔ پہلی عظیم غزوہ کا نام غزوہ بدر، مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے بدر کا میدان۔ لڑائی ہوئی، لیکن خداوند قدوس نے مصطفیٰ کریم کے قدم کے برکت سے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما دی۔ ایسی فتح عظیم عطا فرمائے کہ آج بھی مسلمان اسی کو بھنگا بھنگا کے توڑ توڑ کے کھاتے ہیں۔ ہم 313 والے ادھر طاقت ہی نہیں، مگر جب بھی کسی کو آنکھ دکھاتا ہم 313 والے ہیں۔
حالانکہ کچھ گن نہیں ہے مگر 313 والے، خدا ان کے برکت عطا فرمائے، کم سے کم ان کو دیکھ کر کے جذبہ تو کرے کہ نہیں جان دینی ہے تو ہے، لیکن جان خدا کے نام پر دیا جائے۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عظیم عطا فرما دی، 70 کفاران مکہ گرفتار ہوئے۔ کتنے گرفتار ہوئے؟ 70۔ کہیں زیادہ تو مارے گئے، جو بچے بھاگ گئے، لیکن 70 لوگ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش کھا کر کے گرفتار ہوئے۔ حضور نے سب کو لایا مدینہ منورہ۔ اب مشورہ کیا کیا جائے؟ تو یہ پھر طے پایا کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ان لوگوں سے بھائی بدلے میں کچھ دے دو، تم جان چھڑانے کے لیے مال پیسہ جو بھی ہو دے دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ یہ فیصلہ ہوا، جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے مال دیا، پیسہ دیا، اپنے آپ کو آزاد کر لیا، لیکن جن کے پاس پیسہ نہ تھا وہ اپنے آپ کو آزاد کیسے کرے؟ اسلام کا پیغام یہاں سنو۔ تب اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا تمہارے پاس پیسہ نہیں، مال دولت نہیں ہے، پھر کیسے آزاد ہوگے؟ کیا منو کیا کریں؟ تب نبی نے کہا تو پڑھنا جانتا ہے؟ ہاں، مدینہ کے 10 صحابہ کے، مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، تجھ کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلامی پیغام۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو مار دیں گے جان سے، سرکار نے کہا انصار کے صحابہ کے جو بچے چھوٹے ان کو پڑھنا سکھا دو، لکھنا سکھا دو، بدلے میں تجھ کو آزاد کر دیا جائے۔ جس نبی نے اب مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنے لکھنے پر لوگوں کو آزاد کیا، آج اسی قوم کے بے شمار بچے ان پڑھ جاہلوں کے زندگی گزارتے۔ پتہ نہیں ہماری سوچ کہاں ہے؟ ہم کب سمجھیں گے؟ ہم کب جانیں گے؟ ہم کو کب محسوس ہوگا؟ ہمیں کب لگے گا ہمارے دل کو کہ مجھے دین پڑھنا ہے، دنیا میں بچوں کو پڑھانا ہے؟ آج نہیں پڑھنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے نمازیں ویسے کی ویسے خراب کی خراب ہو رہی۔ میں آج بھی دیکھتا ہوں ہر اتوار کو پریکٹیکل یہاں پہ ہو رہا ہے، مگر جو شامل نہیں ہوتے ان کے نمازات بھی خراب ہو رہی ہیں۔ انہیں کوئی غرض نہیں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، وہ تو سمجھتے میں آیا اٹھک بٹک کر سر پٹک لیا، چلو ہو گئی نماز۔ اس کا نام نماز صرف یہی چیز ہے؟ افسوس ہے۔ میری باتیں آپ کو لگتی ہوگی یہ مولوی بہت کڑک بولتا ہے، انسان کڑک بولے گا تو ہی اصلاح ہوگی۔ میں اوروں کے طرح نہیں ہوں کہ آپ کے جی میں جی ملا دوں، آپ اندھیرے میں رہیں، میرا کام بنتا رہے۔ الحمدللہ میں نے کبھی لالچ نہیں کیا، نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے آپ کی واہ چاہیے۔ میں تو صرف اس لیے فقط اتنی باتیں کڑوی بولتا ہوں کہ رب نے کہا ہے کہ تو کچھ جانتا ہے تو پھر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کر۔ نبی نے پیغام دیا ہے کہ اگر تو قرآن سیکھے گا، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے کہا تھا علی قرآن سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، جب تو مر جائے گا نا تو خدا تمہاری قبر کے لیے فرشتوں کو تمہاری قبر کا مجاور بنا دے گا۔ فرشتے تمہاری قبر میں آ کر کے زیارت کریں گے، وہ آ کے طواف کیا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ قرآن سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، دین سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ۔ بس یہی مقصد ہے کہ خدا ان باتوں کو قبول کر کے بخشش کا ذریعہ بنا۔ کوئی لالچ نہیں کہ آپ مجھے پیسہ دو، دولت دو، واہواہی کرو۔ اس لیے میں کڑک بولتا ہوں، میں کڑوا اسی لیے بولتا ہوں تاکہ آج بھی دل کو لگے تو کم سے کم دین کے قریب آئے، سیکھے، سمجھے کہ ہمارا دین ہم کو کیا سکھاتا۔ نہیں سیکھیں گے نا تو ابھی کل یا پرسوں کل ہی سلمان عزیز صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، مجھے سلمان عزیز صاحب سمجھے؟ گجرات میں انہوں نے گاندھی نگر کے پاس کسی پروگرام میں صرف اتنا کہا تھا، وہ بھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا تھا، کسی کا نام لیے بغیر کہا تھا آج ہماری طاقت نہیں ہے، ان کی ہے، وہ جو چاہے کرے، ہمارا بھی وقت آیا گیا۔ بس اسی بات کو بیس بنا کر کے کہا، بھڑکاؤ بھاشن نے گرفتار کر لیا گیا۔ بولنا نہیں سیکھیں گے جب تک نا، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بولے گا اس کو دبا دیا جائے گا، سب جب بولنا سیکھے گا تو انشاءاللہ بول بالا ہوگا، بول بالا ہوگا۔ لیکن جب تک پڑھو گے نہیں آپ بول نہیں سکتے، پڑھیے تب بول پائیں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ خاموش مزاجی تم کو جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تم کو جینے نہیں دے گی، اس دہر میں جینا ہے تو کوہرام مچا کے جی۔ مسلمان بولتا تھا، دنیا میں بول بالا تھا، جب سے مسلمانوں نے بولنا بند کر دیا ہے ان کی بولتی ہی بند کر دی گئی۔ اس لیے پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے۔ آپ 50 سال کے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو پڑھنے میں شرم ہونی چاہیے، پڑھیے، دین سیکھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے۔ اسلام کی بیسک بنیادی پیغام ہے
اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں گے انشاءاللہ، اولادوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے شوق کم کیجئے، اپنے جو دنیا میں جتنی بھی شوق ہے نا کم کیجئے، 2 روم کے گھر میں رہ لیجئے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ آپ کا بچہ پڑھ لے گا نا تو پھر انشاءاللہ 2 روم کے بدلے آپ کا 10 روم کا مکان وہ دلا دے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، نہیں پڑھائیں گے نا پھر اس کو کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ دنیا ایمان بچانا تو دور کی بات ہے، اسے دنیا میں تمیز نہیں ہوگی کہ مجھے کہاں بیٹھنا، کہاں اٹھنا، کس کے ساتھ میں دوستی کرنا، کس کے ساتھ نہیں جانا۔ ابھی UPSC کا ایگزام کا رزلٹ آیا، 42 بچے مسلمان ہوئے اس میں، ماشاءاللہ۔ IAS بنیں گے سارے کلیکٹر۔ لیکن میں آپ کے بڑھ نگر میں دیکھا کئی بچے ایسے جنہیں کچھ نہیں آتا، وہ نہ پڑھنا جانتے، اور سبھی سے انٹرویو میں پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ہم نے پہلے دین کی تعلیم دی، بے شک 3 قرآن حافظ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک بندہ دینی اعتبار سے کامیاب نہ ہو دنیاوی اعتبار سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کے لیے ساری کامیابیاں دین کی کامیابیوں میں چھپی ہے۔ ایک مسلمان دینی اعتبار سے کامیاب ہے تو پھر دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اس محفل کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، سیکھنے آئیں گے انشاءاللہ۔ چلیے خود بھی کوشش کریں اور دوستوں آپ کو بھی جوڑیں کہ اسلامی مزاج کیا ہے، اسلامی پیغام کیا ہے۔ میری باتوں کا برا تو نہیں مانتے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ الفاتحہ۔